خاقان آفندی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پورا دن میٹنگز میں گزرا تھا۔ مسلسل لوگوں سے ملنا، فیصلے کرنا، رپورٹس دیکھنا، ہر چیز اس کے اعصاب پر بوجھ بن چکی تھی۔ وہ تیز قدموں سے استقبالیہ کی طرف آیا۔ سامنے اس کی سیکرٹری کھڑی تھی۔ میرے سر میں بہت شدید درد ہے، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ جب تک میں خود باہر نہ آؤں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اگر کوئی بہت ضروری کام بھی ہو تو اسے کچھ دیر انتظار کرنے دیں۔ جی سر، میں کسی کو بھی آپ کے روم تک نہیں آنے دوں گی، آپ آرام کر لیجئے۔ خاقان نے مختصر سا سر ہلایا، لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد لفٹ کا دروازہ کھلا۔ وہ خاموشی سے راہداری میں چلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے سر کی ٹیسیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کی پوری خواہش صرف اتنی تھی کہ چند گھنٹے سکون سے سو جائے۔ اچانک ایک چھوٹا سا لڑکا پوری رفتار سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے سیدھا آ کر خاقان کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے ننھے ہاتھ خاقان کے کوٹ سے لپٹے ہوئے تھے۔ سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سر پلیز میری بات سن لیں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ خاقان ایک لمحے کے لیے بری طرح سے چونکا۔ اس نے ناگواری سے بچے کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ واٹ دا ہیل مین، یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلے خود کو سنبھالو۔ لڑکے نے اس کے کپڑے مزید مضبوطی سے پکڑ لیے۔ سر پلیز میری آپی کی ہیلپ کریں، وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ مر جائیں گی پلیز۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، ہر لفظ میں ایسی بے بسی تھی جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ خاقان نے سخت لہجے میں پوچھا، ہوا کیا ہے؟ تمہاری آپی کہاں ہے؟ یہاں کوئی اور بڑا موجود نہیں؟ کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں۔ آپی کئی گھنٹوں سے درد میں ہے، وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی ہیں۔ میں سب کے پاس گیا تھا، کسی نے میری بات نہیں سنی۔ پلیز سر آپ چلیں، اگر دیر ہو گئی تو میں اپنی آپی کو کھو دوں گا۔ خاقان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ سر کا درد اپنی جگہ موجود تھا، مگر بچے کی سسکیاں اس کے اندر کچھ بدل رہی تھیں۔ روم نمبر کون سا ہے؟ سر ادھر، پلیز جلدی کریں۔ لڑکا فوراً آگے دوڑا۔ خاقان اس کے پیچھے چل پڑا۔ چند راہداریاں پار کرنے کے بعد بچہ ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی ایک دبے ہوئے درد بھری چیخ سنائی دی۔ خاقان کی نظر فوراً آواز کی سمت اٹھی۔ بیڈ پر ایک نوجوان لڑکی درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینہ پھیلا ہوا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ ایک ہاتھ اپنے ابھرتے ہوئے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ شدید اذیت میں تھی۔ لڑکا بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ آپی میں لے آیا ہوں، یہ ہماری مدد کریں گے، آپ بس ہمت رکھیں۔ لڑکی نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ درد کی شدت نے اسے دوبارہ بے حال کر دیا۔ لڑکا روتے ہوئے بولا، سر ہمیں ابھی ہاسپٹل جانا ہوگا، ابھی اگر دیر ہوئی تو بہت برا ہو جائے گا۔ خاقان نے ایک نظر لڑکی کی حالت دیکھی، فوراً فیصلہ کر لیا، وقت ضائع نہیں کریں گے، اسے فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا۔ وہ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھا تاکہ اسے سہارا دے سکے، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ لڑکی کے چہرے پر پڑی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی سانس جیسے سینے میں قید ہو گئی، چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا، آنکھیں بے اختیار پھیل گئیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں پہلے دفن ہونے والی ایک پوری دنیا اچانک اس کے سامنے زندہ کھڑی ہو گئی ہو۔ یہ لفظ اس کے ہونٹوں تک آ کر رک گیا۔ اس کے ذہن میں بے شمار یادیں ایک ساتھ گونج اٹھیں۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ وجود وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر یہ یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ اس حال میں کیوں تھی؟ خاقان کئی لمحے ساکت کھڑا رہا۔ ادھر لڑکی درد سے ایک بار پھر تڑپ اٹھی۔ لڑکا بے بسی سے خاقان کی طرف دیکھنے لگا، سر پلیز میری آپی کو بچا لیں۔ خاقان نے اپنی بند ہوتی سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے نظریں دوبارہ اس لڑکی پر جمائیں۔ دل ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ بیڈ پر درد سے تڑپتی وہ لڑکی اس کی اپنی تھی، مگر وہ اس کی کیا لگتی تھی؟ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔
ناظرین، ہم سب کی زندگی میں ایک راز ایسا ضرور ہوتا ہے جسے ہم دنیا سے ہمیشہ چھپا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی کہانی میں بھی ایسا ہی راز ہے جس میں کوشش کی جا رہی تھی کہ اسے دنیا سے چھپایا جائے، لیکن راز جو ہے وہ کبھی بھی چھپتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کے آخر تک دیکھنا ہے کہانی کو کہ کس طرح سے راز چھپائے گئے، کس طرح سے وہ راز کھل گئے اور پھر کیا کیا گیا۔ آئیں کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ یہ سوال ابھی تک ایک راز تھا۔ خاقان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے خود سہائمہ کو گاڑی میں منتقل کیا۔ راستے بھر اس کی نظریں بار بار ریئر ویو مرر میں جاتی رہیں۔ سہائمہ تکلیف سے کرہا رہی تھی۔ اس کا ننھا بھائی مسلسل اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے سہائمہ کا معائنہ کیا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ مریضہ کی حالت ایسی ہے کہ فوراً ڈیلیوری کرنی ہوگی، وقت آ چکا ہے، مزید انتظار ممکن نہیں۔ خاقان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سہائمہ کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی راہ داری میں عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ چھوٹا لڑکا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، پھر نظریں جھکا لیتا۔ خاقان چند قدم دور کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی سختی موجود نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سفید دیوار پر تھیں، مگر اسے دیوار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے برسوں پرانا ایک منظر زندہ ہو چکا تھا۔ وہ دن، وہ شام، وہ کمرہ، وہ زبردستی کی شادی۔ گاؤں کی وہ وسیع حویلی ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتی تھی۔ کھلے صحن، پرانے درخت، ہوا میں مٹی کی خوشبو، ہر چیز اپنی جگہ قائم تھی۔ اس حویلی کی مالکن خاقان کی والدہ تھی۔ وہ ایسی عورت تھیں جنہوں نے زندگی بھر گاؤں نہیں چھوڑا۔ ان کے پاس زمینوں کی کمی نہیں تھی، بڑے بڑے باغات تھے، میلوں تک پھیلے کھیت تھے۔ حویلی شان والی تھی، دولت ہر آسائش مہیا کر سکتی تھی۔ پھر بھی ان کا دل صرف اسی گاؤں میں لگتا تھا۔ لوگ کئی بار کہتے تھے کہ اب شہر منتقل ہو جائے۔ بیٹا دنیا بھر میں کاروبار کر رہا ہے، لندن میں رہتا ہے، شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں خرید چکا ہے، اب گاؤں میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بار بار مسکرات دیتی تھیں۔ ان کی نظریں قبرستان کی سمت اٹھ جاتی۔ وہاں ان کے شوہر آرام کر رہے تھے۔ وہ اکثر کہتی، میرے شوہر نے اپنی پوری زندگی یہیں گزاری، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ ان دونوں کی محبت پورے گاؤں میں مثال سمجھی جاتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے وہی حویلی نہیں چھوڑی۔ وہ ہر صبح قبر پر جاتی، دعائیں کرتی، پھر واپس اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیتی۔ خاقان کی زندگی اس گاؤں سے بالکل مختلف تھی۔ کبھی لندن، کبھی دبئی، کبھی کسی بڑے شہر کی میٹنگز۔ کاروبار مسلسل بڑھ رہا تھا۔ لوگ اس کے ساتھ ایک ملاقات کے لیے مہینوں انتظار کرتے تھے۔ اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جس کا لوگ صرف خواب دیکھتے تھے۔ صرف ایک چیز تھی جس پر اس کا اختیار نہیں چل سکا تھا، اس کی اپنی شادی۔ ایک دن اچانک اس کی والدہ نے فون کیا۔ آواز کمزور تھی۔ انہوں نے بتایا کہ طبیعت بہت خراب ہے۔ خاقان سب کچھ چھوڑ کر فوراً گاؤں پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سمجھا واقعی والدہ بہت بیمار ہے، مگر چند ہی گھنٹوں بعد اسے احساس ہوا کہ بیماری اتنی شدید نہیں تھی۔ اصل مقصد کچھ اور تھا۔ گھر کے بزرگ جمع تھے، گاؤں کے معزز لوگ موجود تھے، نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ خاقان نے سختی سے انکار کیا۔ اس کی کسی نے نہ سنی۔ والدہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ آخر کار اس کا نکاح کر دیا گیا، اس لڑکی کے ساتھ جو کئی مہینوں سے اس کی والدہ کی خدمت کر رہی تھی۔ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتی، دوائیاں دیتی، کھانا بناتی، ان کا خیال رکھتی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اپنی حقیقی بیٹیوں سے بڑھ کر خدمت کرتی ہے۔ اس کا نام سہیمہ تھا۔ بہت سادہ، بہت معصوم، غیر معمولی خوبصورت، مگر حسن بھی خاقان کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ بنا سکا۔ شادی کی پہلی رات کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سہیمہ سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن شاید کمرے کی خاموشی سے بھی زیادہ سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلا،
خاقان اندر آیا۔ اس نے سہیمہ کی طرف ایک سرسری نظر ڈالی، پھر چند قدم دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر خاموشی رہی۔ آخر اس نے سہیمہ کی طرف دیکھے بغیر کہا، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، مجھے مجبور کیا گیا ہے۔ میں صاف بات کرنے کا عادی ہوں، اسی لیے تمہیں بھی حقیقت ابھی بتا رہا ہوں۔ سہیمہ نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں انجانا خوف اتر آیا تھا۔ خاقان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو گئی۔ تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، میں کوشش بھی نہیں کروں گا کہ اپنے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ بناؤں۔ میری زندگی پہلے ہی طے ہو چکی تھی، یہ رشتہ صرف ایک سمجھوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سہیمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہونٹ کھولے، میں نے کبھی آپ پر کوئی حق جتانے کا نہیں سوچا، مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ آپ کی والدہ نے مجھے اپنی بہو منتخب کیا ہے۔ اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ خاقان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مڑا، صوفے پر جا بیٹھا، آنکھیں بند کر لی۔ سہیمہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی سسکیاں بہت دھیمی تھیں، مگر ہر سسکی اس خاموش کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ادھر ہسپتال کی راہداری میں بیٹھا خاقان ایک جھٹکے سے حال میں واپس آیا۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی اب بھی جل رہی تھی۔ اس کا دل پہلی بار برسوں بعد عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ حویلی کی صحن میں پھیل رہی تھی۔ سہیمہ پوری رات نہیں سوئی تھی، آنکھیں مسلسل بہتی رہی تھیں۔ اس نے کئی بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، ہر بار خاقان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، میں کبھی اپنے دل میں تمہارے لیے جگہ نہیں بنا سکوں گا۔ وہ خاموشی سے وضو کر کے باہر آئی، چہرہ دھو لیا، بار بار آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر سوجن چھپ نہ سکی۔ وہ حسب معمول باورچی خانے میں کام کرنے لگی۔ اسی دوران گل بی بی وہاں آئیں۔ انہوں نے ایک نظر سہیمہ کے چہرے پر ڈالی، پھر چند لمحے خاموش رہیں۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں چہرے دیکھ کر دلوں کے حال پڑھ لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے سہیمہ کا ہاتھ پکڑا، میرے ساتھ آؤ۔ سہیمہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل دی۔ دونوں حویلی کے ایک پرسکون کمرے میں آ گئیں۔ گل بی بی نے دروازہ بند کیا، چارپائی پر بیٹھتے ہوئے سہیمہ کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ساری رات روتی رہی ہو نا؟ سہیمہ چونک گئی۔ اس نے فوراً نظر جھکا لی، جی نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں۔ گل بی بی ہلکا سا مسکرائیں، بیٹی جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرو، تمہاری آنکھیں سب کچھ بتا رہی ہیں۔ میں عورت ہوں، اتنی عمر گزار چکی ہوں، بہو کے چہرے پر لکھی ہوئی بات پڑھنا مجھے آتا ہے۔ سہیمہ کے ہونٹ کانپ گئے، وہ کچھ بول نہ سکی۔ گل بی بی نے ایک گہرا سانس لیا، خاقان نے تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا، یہی بات ہے نا؟ یہ سنتے ہی سہیمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے جلدی سے رخ دوسری طرف کر لیا، اماں وہ بہت اچھے ہیں، میری ہی کوئی کمی ہوگی۔ گل بی بی نے نرمی سے اس کی ٹھوری اٹھائی، اپنے شوہر کی برائی نہ کرنا تمہاری تربیت ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ پھر بھی مجھے اپنے بیٹے کی عادت خوب معلوم ہے، وہ اگر دل سے کسی بات کو قبول نہ کرے تو بہت سخت ہو جاتا ہے۔ سہیمہ خاموش رہی۔ گل بی بی نے اس کے آنسو صاف کیے، میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گی، میں اسے ڈانٹوں گی بھی نہیں۔ سہیمہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ گل بی بی کی آواز میں اعتماد تھا، کیونکہ میں جانتی ہوں زبردستی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈالی جا سکتی، ڈانٹ سے صرف ضد پیدا ہوتی ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے سہیمہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، بیٹی تم خوبصورت ہو، جوان ہو، تمہارے اندر وہ سب کچھ ہے جو ایک اچھی بیوی میں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو۔ سہیمہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ گل بی بی بولتی رہیں، خاقان شہر میں پلا بڑا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، کبھی لندن ہوتا ہے، کبھی کسی دوسرے ملک، اس کے ارد گرد ہر وقت رنگین تتلیاں منڈلاتی ہوں گی، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنی خوبصورتی دکھانا جانتی ہیں۔ سہیمہ خاموشی سے سنتی رہی۔
تمہیں اپنے شوہر کو اپنے اخلاق سے جیتنا ہے، اپنی محبت سے جیتنا ہے، اپنی عزت سے جیتنا ہے۔ ایسا جادو چلانا ہے کہ وہ ایک دن خود تمہاری طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ سہیمہ کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ اماں، اگر وہ کبھی میری طرف دیکھنا ہی نہ چاہے تو؟ گل بی بی نے فوراً جواب دیا، ہر انسان کا دل بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں۔ آج جو بات ناممکن لگ رہی ہے شاید کل وہی حقیقت بن جائے۔ سہیمہ نے دھیرے سے پوچھا، اگر میں ناکام ہو گئی تو؟ گل بی بی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا، پھر بھی تم ہارنے والی نہیں ہوگی، کیونکہ کوشش کرنے والے کبھی ہارے ہوئے نہیں ہوتے۔ میری ایک ہی خواہش ہے، تم اپنا فرض نبھاتی رہو، باقی فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ سہیمہ نے اپنے آنسو پوچھے۔ اس نے پہلی بار ہلکا سا سر ہلایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کرے گی، خواہ اس کے کہ بدلے میں اسے خاموشی ہی ملے، خواہ انتظار ملے، خواہ ٹوٹا ہوا دل ہی کیوں نہ ملے۔ گل بی بی نے اپنی پوری توجہ، وہ چاہتی تھی کہ خاقان اپنی ضد چھوڑ دے، وہ چاہتی تھی کہ سہیمہ اپنی جگہ اس کے دل میں بنا لے۔ ایک دو دن نہیں، پورا ایک ہفتہ اسی کوشش میں گزر گیا۔ ایک دوپہر جب خاقان کام سے واپس آیا تو گل بی بی نے اسے آواز دی، خاقان، آج ادھر آ کر بیٹھو۔ خاقان نے حیرانی سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ اماں، کوئی ضروری بات ہے؟ ضروری بھی ہے، حکم بھی ہے۔ خاقان خاموشی سے آ کر دسترخوان کے قریب بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد سہیمہ بھی کھانا لے کر آئی۔ وہ خاموشی سے پلیٹ رکھنے لگی تو گل بی بی بول اٹھی، الگ الگ پلیٹیں رکھنے کی ضرورت نہیں، آج تم دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاؤ۔ خاقان نے فوراً اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ اماں، میں نے جو کہا ہے وہی ہوگا۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے ایک پلیٹ میں کھانا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ خاقان کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے انکار کرنا چاہا مگر گل بی بی کی نظریں دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ سہیمہ نے بھی نظریں جھکا لی، وہ خود بھی بے حد شرمندہ تھی۔ گل بی بی مسکراتی رہیں، اب دونوں کھانا شروع کرو۔ خاقان نے بے دلی سے ایک نوالا اٹھایا۔ سہیمہ نے بھی آہستہ سے کھانا شروع کیا۔ پورا وقت خاقان کی نظریں پلیٹ پر رہیں، اس نے ایک بار بھی سہیمہ کی طرف نہیں دیکھا۔ گل بی بی سب کچھ دیکھ رہی تھی، پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ دونوں ایک جگہ بیٹھے تھے۔ اگلے دن گل بی بی شہر گئیں۔ شام کو واپس آئی تو ان کے ہاتھوں میں کئی تھیلے تھے۔ انہوں نے سب چیزیں سہیمہ کے سامنے رکھ دی۔ یہ کپڑے تمہارے لیے ہیں، یہ عطر ہے، یہ چوڑیاں ہیں، یہ دوپٹے ہیں، یہ سینڈلز ہیں۔ سہیمہ حیران رہ گئی، اماں، یہ سب میرے لیے؟ گل بی بی مسکرا دی، ہاں، اپنے شوہر کے لیے اچھی طرح تیار ہونا بھی بیوی کی خوشی ہوتی ہے، اپنے آپ کو کبھی نظر انداز مت کرنا۔ سہیمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ میرے لیے اتنا کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ تم میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ اس دن سہیمہ نے پہلی بار ان کپڑوں میں خود کو سنوارا، ہلکا سا عطر لگایا، سادہ سا سنگھار کیا۔ جب وہ صحن میں آئی تو گل بی بی نے مسکرا کر دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ رات کے کھانے میں سہیمہ نے وہ تمام چیزیں بنائیں جو خاقان کو پسند تھی۔ ہر ڈش بڑی محنت سے تیار کی گئی تھی۔ خاقان خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، ایک ایک نوالا ختم کرتا گیا۔ کھانا واقعی بہت اچھا تھا، مگر اس نے ایک لفظ بھی تعریف کا نہ کہا۔ کھانا ختم کر کے اٹھ گیا۔ سہیمہ چند لمحے اس کی جاتی ہوئی پشت دیکھتی رہی۔ گل بی بی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مایوس مت ہونا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ خاقان کمرے میں داخل ہوا۔ سہیمہ الماری سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی قدم پیچھے رکھا اس کا توازن بگڑ گیا، وہ سیدھی پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ خاقان بے اختیار آگے بڑھا، اس نے فوراً اس کی کلائی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو سہارا دیا۔ سہیمہ گرنے سے بچ گئی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ خاقان نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ سہیمہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، اتنی بھی بری نہیں ہوں میں کہ آپ میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ خاقان نے گہرا سانس لیا، بات اچھی یا بری ہونے کی نہیں ہے،
پھر کیا بات ہے؟ جو چیز انسان کے سر پر زبردستی مسلط کر دی جائے وہ دل کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ جملہ سہیمہ کے دل میں تیر کی طرح اترا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ خاموشی سے رخ پھیرنے لگی۔ خاقان نے ناگواری سے کہا، مجھے زیادہ رونے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ سہیمہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے نہیں روں گی۔ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا حوصلہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ ایک رات دونوں کے درمیان برسوں جیسی خاموشی قائم تھی۔ سہیمہ اپنی جگہ بیٹھی رہی، خاقان بھی خاموش تھا۔ اس نے پہلی بار سکون سے سہیمہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی شکایت نہیں تھی، صرف خلوص تھا۔ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہ کر سکا کہ سہیمہ غیر معمولی حسن کی مالک تھی۔ اسی لمحے اس کی ساری سختی ایک لمحے کے لیے کمزور پڑ گئی۔ وہ اپنے جذبات پر مکمل قابو نہ رکھ سکا۔ اس رات دونوں کے درمیان میاں بیوی کے رشتے کی قربت قائم ہوئی، مگر خاقان کی الجھن ختم نہ ہوئی۔ صبح ہوتے ہی اس کے چہرے پر پھر وہی سنجیدگی لوٹ آئی۔ یوں لگا جیسے وہ اپنے دل کو پھر سے دیواروں کے پیچھے بند کر چکا ہو۔ ادھر سہیمہ نے اس ایک لمحے کو امید بنا لیا۔ یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، تو آپ ہماری آواز سن رہے ہیں، ہماری کہانی کو سن رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو بھی جناب سبسکرائب کر لیں۔ آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ بہت جلدی دوسرے حصے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیں کہانی کی جانب چلیں۔ اسے لگا شاید اب ان کے درمیان فاصلے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کا ماحول بدلا بدلا سا تھا۔ سہیمہ کے چہرے پر کئی دنوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ باورچی خانے میں گل بی بی کے ساتھ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ گل بی بی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آج تمہارے چہرے پر عجیب سی روشنی ہے، کیا بات ہے بیٹی؟ سہیمہ شرما گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی، چند لمحے خاموش رہی، پھر بہت دھیمی آواز میں بولی، اماں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ گل بی بی چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر ان کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ انہوں نے فوراً سہیمہ کو گلے لگا لیا۔ الحمدللہ، میں جانتی تھی ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ سہیمہ شرمندگی سے مسکرا دی۔ گل بی بی خوشی سے بول اٹھی، دیکھا میرا پلان کامیاب ہو گیا نا، میں جانتی تھی تم دونوں کے درمیان دوریاں زیادہ دیر نہیں رہیں گی۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ دروازے کے باہر سے گزرتا ہوا خاقان ان کے الفاظ سن چکا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے، چہرے کے تاثرات لمحہ بھر میں بدل گئے۔ وہ تیز قدموں سے اندر آیا۔ گل بی بی چونک گئی۔ سہیمہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ خاقان کی آواز سخت تھی، امی ابھی آپ نے کیا کہا؟ گل بی بی نے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا میری بات سنو، نہیں پہلے آپ جواب دیں، آپ واقعی میرے خلاف منصوبے بنا رہی تھی؟ سہیمہ فوراً بول اٹھی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ خاقان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم درمیان میں مت بولو۔ پھر اس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، پہلے آپ نے بیماری کا بہانہ بنایا، مجھے زبردستی یہاں بلوایا، میری مرضی کے بغیر میری شادی کروا دی، اب آپ اس لڑکی کو ہر وقت میرے سامنے لا کر مجھ پر مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ گل بی بی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے جو کیا تمہاری خوشی کے لیے کیا۔ خاقان تلخ لہجے میں ہنس پڑا، کسی کی خوشی اس سے پوچھے بغیر طے نہیں کی جاتی۔ بیٹا نہیں اماں، اب ایک لفظ بھی نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ خاقان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں واپس جا رہا ہوں۔ گل بی بی بے اختیار اس کے قریب آئیں۔ اتنی جلدی غصہ مت کرو، چند دن رک جاؤ، میرا کام میرا انتظار کر رہا ہے۔ کام پہلے بھی تھا، اب مجھے جانا ہے۔ سہیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اگر میری وجہ سے جا رہے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، آپ بس چلے مت جائیں۔ خاقان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر اس کے دل میں وہ نرمی پیدا نہ ہو سکی جس کی سہیمہ کو امید تھی۔ یہ فیصلہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، میں پہلے بھی یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، پھر بھی رک جائے۔ نہیں، گل بی بی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔
خاقان میری بات مان لو۔ اس نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ امی مجھے مت روکے۔ چند ہی دیر بعد گاڑی حویلی کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گل بی بی دیر تک گرد اڑاتی دیکھتی رہیں۔ سہیمہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھیں اس سڑک پر جمی تھی جہاں گاڑی اب دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ اس دن خاقان صرف حویلی سے نہیں گیا تھا، وہ سہیمہ کی امیدیں بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے بعد دن مہینوں میں بدلتے گئے۔ خاقان اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ ملک بدلتے رہے، شہر بدلتے رہے، میٹنگز بڑھتی رہیں۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر حویلی کا رخ نہ کیا۔ ادھر سہیمہ خاموشی سے زندگی گزارتی رہی۔ گل بی بی ہر لمحہ اس کا سہارا بنی۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن گل بی بی کو یقین ہو گیا کہ سہیمہ ماں بننے والی ہے۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ سہیمہ نے سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کبھی خاقان سے کسی شکوے کا مطالبہ نہیں کیا، صرف اپنے آنے والے بچے کا انتظار کرتی رہی۔ 9 مہینے گزر گئے، 9 طویل مہینے۔ اس عرصے میں خاقان نے نہ ایک فون کیا، نہ کوئی پیغام بھیجا، نہ واپس آیا۔ پھر قسمت نے اچانک وہی منظر اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہسپتال کا کمرہ، شدید درد میں تڑپتی سہیمہ، اس کے ساتھ وہ کم عمر لڑکا۔ خاقان خاموشی سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی حقیقت بار بار گونج رہی تھی۔ اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، سہیمہ کے بطن میں پلنے والا بچہ صرف اسی کا تھا۔ خاقان کی بند آنکھوں کے سامنے ایک اور یاد ابھر آئی، وہ حویلی، وہ خاموش صحن، وہ دن جب اسے خبر ملی تھی کہ گل بی بی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ خاقان سب کچھ چھوڑ کر گاؤں پہنچا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ صرف ان کی میت دیکھ سکا تھا، وہ عورت جس نے پوری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگی، اس کا انتظار کیا، اس کی خوشی چاہی۔ وہ آخری بار بھی اس سے بات نہ کر سکی۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ بیماری واقعی بڑھ گئی تھی، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ واقعی بیمار تھی۔ خاقان نے اپنی ماں کے چہرے کو آخری بار دیکھا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ جاتے جاتے بھی اس سے ناراض ہے۔ انہوں نے اس کے لیے کوئی پیغام نہیں چھوڑا تھا، کوئی وصیت نہیں، کوئی آخری خواہش نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس دن جنازے میں اس نے ایک بار سہیمہ کو بھی دیکھا تھا۔ وہ سفید دوپٹے میں خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل رو رہی تھیں۔ خاقان کی نظر چند لمحے اس پر ٹھہری، پھر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے نہ سلام کیا، نہ کوئی سوال پوچھا، نہ ایک لفظ بولا۔ جنازہ ختم ہوا، وہ واپس چلا گیا۔ اسے یہ جاننے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ سہیمہ اب کہاں رہے گی، اس کے اپنے کون ہیں، اس کا سہارا کون ہے۔ آج ہسپتال میں بیٹھ کر اسے پہلی بار معلوم ہوا تھا کہ سہیمہ کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے۔ اس نے کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئے، ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ خاقان کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ نرس نے ننھا سا بچہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ آگے کیے، بچہ اس کی باہوں میں آ گیا۔ خاقان کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، ننھا سا چہرہ، بند پلکیں، چھوٹی چھوٹی انگلیاں۔ پھر بچے نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ خاقان کی سانسیں جیسے تھم گئی، وہی آنکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے آئینے میں وہ خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ گئے، پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے پہلی بار اپنی اولاد کو باہوں میں لیا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ اس نے دھیرے سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ سہیمہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ابھی خطرے سے باہر ہے، پھر بھی حالت کافی کمزور ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کافی عرصے سے مناسب خوراک نہیں ملی۔ جسم میں شدید کمزوری ہے، خون بھی کافی کم ہوا ہے۔ ہمیں انہیں 2 دن ICU میں رکھنا پڑے گا تاکہ مکمل نگرانی کی جا سکے۔ خاقان خاموش ہو گیا۔
اس نے ایک بار پھر بچے کی طرف دیکھا، پھر نرس آ کر بچے کو نرسری لے گئی۔ اسی دوران علی بھی دوڑتا ہوا آگے آ گیا۔ اس نے خوشی سے بچے کو دیکھا۔ یہ میرا بھانجا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوشی نظر آئی۔ نرس بچے کو لے کر اندر چلی گئی۔ خاقان نے علی کی طرف دیکھا۔ بچے کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ مرجھایا ہوا تھا۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ علی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آخری بار کب کھایا تھا؟ علی نے کچھ دیر سوچا، پھر دھیرے سے بولا، مجھے یاد نہیں۔ خاقان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی بچہ ایسا جواب بھی دے سکتا ہے۔ اس نے فوراً کہا، میرے ساتھ چلو۔ دونوں ہسپتال سے باہر نکلے۔ قریب ہی ایک اچھا فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ تھا۔ خاقان اسے اندر لے گیا۔ اس نے میز پر کئی چیزیں منگوا دی، برگر، فرائز، چکن، جوس، مزید بھی بہت کچھ۔ کھانا آتے ہی علی ٹوٹ پڑا۔ وہ اس طرح کھا رہا تھا جیسے کئی دنوں سے بھوکا ہو۔ خاقان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے نرمی سے کہا، آرام سے کھاؤ، کوئی تم سے کھانا نہیں چھینے گا۔ علی نے شرمندگی سے رفتار کم کر دی۔ پھر کچھ دیر بعد خاقان نے پوچھا، اب مجھے بتاؤ، تم لوگ یہاں کیوں آئے تھے؟ کیا مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ علی نے فوراً سر ہلایا، نہیں، آپ ہی نے منع کیا تھا، وہ کہتی تھی آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ پھر شہر کیوں آئے؟ علی کا چہرہ اداس ہو گیا۔ گاؤں میں سب خراب ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ بابا نے قرض کے بدلے گروی رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا اب یہ گھر ہمارا ہے، انہوں نے ہمیں نکال دیا۔ خاقان خاموش ہو کر سنتا رہا۔ علی بولتا گیا، آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کے گھر بھی نہیں رہ سکتے تھے، ہمارے پاس کوئی حق نہیں تھا، تھوڑے سے پیسے بچے تھے، آپ ہی نے کہا شہر چلتے ہیں، وہاں نوکری کر لوں گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاقان نے بے اختیار پوچھ لیا، تمہاری آپی نے کتنی پڑھائی کی ہے؟ علی کے چہرے پر فخر آ گیا۔ میری آپی کمپیوٹر کی ڈاکٹر ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، سب کہتے تھے وہ بہت ذہین ہے۔ خاقان کے ہاتھ بے اختیار رک گئے۔ وہ حیرت سے علی کو دیکھنے لگا۔ اس نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ اس کی ماں نے ایک سادہ دیہاتی ان پڑھ لڑکی اس کے ساتھ باندھ دی تھی۔ آج پہلی بار اسے حقیقت معلوم ہوئی۔ سہائمہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی۔ اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد خاقان علی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس نے ایک صاف ستھرا کمرہ کھولا۔ یہ کمرہ تمہارا ہے، نہا لو، آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ علی نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی، شکریہ۔ خاقان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات بہت گزر چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا، مگر اس کے ذہن میں شور برپا تھا۔ ایک کے بعد ایک حقیقت سامنے آ رہی تھی۔ وہ سہائمہ کو کبھی جان ہی نہیں سکا، نہ اس کی تعلیم، نہ اس کی زندگی، نہ اس کے حالات، نہ اس کے دکھ۔ اب وہ مسلسل ایک ہی سوال سوچ رہا تھا، آخر اب آگے کیا ہوگا؟ صبح ناشتے کے بعد خاقان نے علی کو آواز دی۔ علی صاف کپڑے پہن کر باہر آیا۔ کل رات اچھی نیند ملنے کے بعد اس کے چہرے کی تھکن کافی کم ہو گئی تھی۔ خاقان نے اسے غور سے دیکھا، آج تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ علی نے فوراً سر ہلا دیا، جی۔ خاقان نے نوکروں کی طرف رخ کیا، یہ میرے لیے بہت اہم ہے، اس بچے کا پورا خیال رکھا جائے، وقت پر ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اگر اس سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً پوری کی جائے، یہ گھر میں اکیلا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ملازم نے ادب سے جواب دیا، جی سر، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ خاقان نے علی کے سر پر ہاتھ رکھا، میں ہسپتال جا رہا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فون کر دینا۔ جی۔ خاقان خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مسکرا کر بتایا، اب مریضہ پہلے سے کافی بہتر ہے، ہوش مکمل آ چکا ہے، ابھی کمزوری موجود ہے، پھر بھی ایک ضروری کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ سی سیکشن کے بعد اگلے ہی دن مریضہ کو تھوڑی واک کروانا ضروری ہوتی ہے، اس سے ریکوری بہتر رہتی ہے۔ خاقان نے مختصر سا سر ہلایا۔ دونوں کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سہیمہ بیڈ پر نیم دراز تھی، چہرہ اب بھی زرد تھا، ہونٹوں پر رنگ نہیں تھا، مگر آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔
جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف دیکھا اس کی نظریں خاقان پر جا ٹھہری۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کوئی سلام نہیں کیا، کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خاموش ناراضگی تھی، وہ ناراضگی جس میں شکوہ بھی تھا، تھکن بھی، ٹوٹا ہوا یقین بھی۔ مگر ڈاکٹر کی موجودگی میں اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، چلیں اب ہمیں تھوڑی واک کرنی ہے۔ سہیمہ نے ہلکی سی کوشش کی مگر جسم نے ساتھ نہ دیا۔ ڈاکٹر نے فوراً خاقان کی طرف دیکھا، آپ ان کی مدد کریں۔ خاقان ایک لمحہ خاموش رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ اس نے بہت احتیاط سے سہیمہ کے کندھے کے پیچھے ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ اس کے بازو کے قریب رکھا۔ سہیمہ نے آہستہ آہستہ خود کو اٹھایا۔ اس کے چہرے پر تکلیف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ خاقان کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ عورت اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے اتنی بڑی تکلیف سے گزر رہی ہے۔ رات بھر درد برداشت کیا، آپریشن برداشت کیا، اب بمشکل کھڑی بھی ہو پا رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا جس کی وہ خود بھی وضاحت نہیں کر سکتا تھا۔ سہیمہ نے جیسے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس کے چہرے پر خوف آ گیا۔ اس نے بے اختیار خاقان کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پہلی بار اس نے اس کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، مجھے چھوڑنا مت۔ خاقان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ سہیمہ کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے میری ٹانگیں محسوس نہیں ہو رہی، میں گر جاؤں گی۔ ڈاکٹر ہلکا سا مسکرائی، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ آپ کا ہیرو جیسا شوہر موجود ہے، یہ آپ کو گرنے نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے خاقان کی طرف دیکھا، کیوں مسٹر خاقان، آپ بھی اپنی بیوی کو تسلی دیں۔ خاقان نے چند لمحے سہیمہ کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نہایت پرسکون لہجے میں بولا، میں ہوں، تمہیں گرنے نہیں دوں گا، فکر مت کرو۔ پتہ نہیں کیوں یہ الفاظ سنتے ہی سہیمہ کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑ گئی۔ خاقان نے تقریباً اسے اپنے قریب سنبھالا۔ اس کے قدم بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے، ایک قدم، پھر دوسرا قدم۔ ہر قدم پر سہیمہ تکلیف سے آنکھیں بند کر لیتی۔ خاقان خاموشی سے اسے سنبھالتا رہا۔ کمرے میں موجود نرسیں انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر مطمئن کھڑی تھی۔ 10 قدم، 12 قدم، 15 قدم۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، بس آج کے لیے کافی ہے، اب دوبارہ بیڈ پر لٹا دیجیے۔ خاقان نے بہت احتیاط سے سہیمہ کو واپس بیڈ پر بٹھایا، پھر آہستہ سے لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے چند ہدایت نرس کو دیں، دوائیں وقت پر دینا، اگر درد زیادہ بڑھے تو مجھے اطلاع دینا۔ پھر وہ باہر چلی گئی، نرس بھی ان کے ساتھ نکل گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، اب صرف خاقان، سہیمہ، خاموش دیواریں۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ آخر خاقان نے خاموشی توڑی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سہیمہ نے نظریں دوسری طرف موڑ لی، کوئی جواب نہ دیا۔ خاقان پھر بولا، یہ سب کیسے ہوا؟ اب بھی خاموشی رہی۔ اس نے گہرا سانس لیا، گھر چھن گیا، تم شہر آ گئی، اتنی بڑی پریشانی آئی، تم حاملہ تھی، تم نے ایک بار بھی مجھے خبر نہیں دی، کیوں؟ سہیمہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر بعد اس کی مدھم آواز سنائی دی، کس حق سے بتاتی؟ یہ 4 لفظ خاقان کے دل پر جیسے آہستہ سے آ کر ٹھہر گئے۔ سہیمہ نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آپ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں آپ پر مسلط کی گئی ہوں۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو کبھی اچھی نہیں لگوں گی، پھر میں کس رشتے کا واسطہ دے کر آپ کو بلاتی؟ خاقان خاموش کھڑا رہ گیا۔ سہیمہ کی آواز پہلے سے بھی دھیمی ہو گئی، میں نے سوچا تھا اگر قسمت میں ہوگا تو آپ خود ایک دن جان جائیں گے، اگر قسمت میں نہیں ہوگا تو میری خبر بھی آپ تک نہیں پہنچے گی۔ کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی۔ اس بار خاقان کے پاس جواب نہیں تھا۔ خاقان کرسی پر خاموش بیٹھا رہا۔ سہیمہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں چند لمحوں تک صرف مشینوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ آخر خاقان نے خاموشی توڑی، علی نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ سہیمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی، خاموشی، مجھ سے مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ اس بار سہیمہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ خاقان کی آواز پہلے جیسی سخت نہیں تھی،
میں زندہ تو تھا نا؟ سہیمہ کے ہونٹوں پر بہت ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ زندہ تھے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر دھیرے سے بولی، مگر میرے لیے کہاں تھے؟ خاقان خاموش ہو گیا۔ سہیمہ کی نظریں چھت پر جم گئیں۔ آپ چھوڑ کر چلے گئے تھے، کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی، میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، کھانا کھا رہی ہوں یا نہیں، میرے پاس رہنے کی جگہ بھی ہے یا نہیں۔ ہر لفظ آہستہ بولا جا رہا تھا، مگر ہر لفظ خاقان کے دل پر لگ رہا تھا۔ پھر میں کس حق سے آپ سے مدد مانگتی، کس اپنائیت سے آپ کو فون کرتی؟ خاقان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے چند لمحے بعد آہستہ سے پوچھا، اگر اتفاق سے میری تم سے ملاقات نہ ہوتی تو کیا تم مجھے پھر بھی کچھ نہ بتاتی؟ سہیمہ نے بغیر سوچے جواب دیا، ہاں، صرف ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ میں پورے 9 مہینوں کا دکھ چھپا تھا۔ خاقان خاموش ہو گیا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا، سہیمہ اس سے صرف ناراض نہیں تھی، وہ اندر سے ٹوٹ بھی چکی تھی۔ 2 دن بعد ڈاکٹر نے سہیمہ کو ڈسچارج کرنے کی اجازت دے دی۔ ان 2 دنوں میں خاقان تقریباً ہر وقت ہسپتال میں موجود رہا، وقت پر دوائیاں دیتا، وقت پر کھانا لاتا، کئی بار اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر اسے کھلاتا۔ شروع میں سہیمہ نے انکار کیا، مگر کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ آخر کار خاموشی سے کھانا کھا لیتی۔ ایک دوپہر خاقان سوپ کا چمچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا، ایک بات یاد ہے؟ سہیمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کون سی بات؟ امی نے ایک دن ہمیں زبردستی ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھلایا تھا۔ سہیمہ کے چہرے پر برسوں پرانی یاد اتر آئی۔ ہاں، اس وقت میرے چہرے پر ناگواری صاف نظر آ رہی تھی۔ سہیمہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ خاقان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے پوچھا، اب میرے چہرے پر کیا نظر آ رہا ہے؟ سہیمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کافی دیر تک دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا لی۔ مجھے کچھ نہیں کہو گی؟ خاقان نے بھی اصرار نہیں کیا۔ چند گھنٹوں بعد وہ اسے گھر لے آیا۔ سہیمہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ کمرہ بدل چکا تھا۔ ایک خوبصورت سا جھولا رکھا تھا، بچے کے کپڑوں سے بھری الماری، ننھے موزے، ننھی ٹوپیاں، بوتلیں، کھلونے، ڈائپر، ہر ضروری چیز اپنی جگہ موجود تھی۔ ایک طرف بچوں کا بیڈ لگا ہوا تھا، دوسری طرف سہیمہ کے لیے آرام دہ بستر تیار کیا گیا تھا۔ اسی وقت ایک درمیانی عمر کی عورت اندر آئی۔ خاقان نے سہیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بچے کی آیا ہے، آج سے یہی اس کا خیال رکھے گی۔ پھر اس نے آیا کی طرف دیکھا، بچے کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ جی صاحب۔ خاقان نے خود سہیمہ کو سہارا دیا، آہستہ آہستہ بستر تک لے گیا۔ پھر بہت ہی احتیاط سے اسے لٹا دیا۔ اگر کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دینا۔ اسی وقت علی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ آپی؟ سہیمہ نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ علی خوشی سے سر ہلانے لگا۔ میں بہت اچھا ہوں، کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں۔ پھر وہ خوشی سے خاقان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے اچھا کھانا دیا، میرے لیے نئے کپڑے بھی لائے، مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ سہیمہ خاموشی سے علی کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی نظریں آہستہ سے خاقان کی طرف اٹھیں۔ پہلی بار ان میں پہلے جیسی سختی کم محسوس ہوئی۔ چند لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا، شکریہ۔ خاقان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ پھر بھی علی تمہارا بھائی ہے، اب میرا بھی ذمہ ہے۔ سہیمہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی پھیل گئی، مگر اس خاموشی میں پہلی بار نفرت کم تھی۔ اعتماد کی ایک بہت چھوٹی سی کرن ضرور پیدا ہو چکی تھی۔ سہیمہ اسی گھر میں رہنے لگی۔ وہ زیادہ تر وقت ریحان کے ساتھ گزارتی، آیا بچے کی دیکھ بھال میں مدد کرتی۔ علی بھی اب پہلے سے کہیں زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ خاقان روز صبح کا کام پر جانے سے پہلے
ضرور کمرے میں آتا، سب سے پہلے ریحان کو گود میں اٹھاتا، کبھی اس کی ننھی انگلی پکڑ لیتا، کبھی اس کے گال پر ہلکا سا بوسہ دیتا، کبھی کافی دیر تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ ایک دن وہ بچے کو گود میں لیے مسکرا کر بولا، اس کا نام میں رکھوں گا۔ صہیبہ خاموش رہی، اس نے نہ انکار کیا نہ کوئی نام تجویز کیا۔ خاقان نے ننھے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا نام ریحان ہوگا۔ سہیمہ نے صرف ہلکے سے سر ہلا دیا۔ اس کے لیے بچے کا نام رکھنے سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ بچہ اپنے باپ کی محبت محسوس کر رہا تھا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ سہیمہ اب کافی بہتر ہو چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ ایک شام خاقان حسب معمول کمرے میں آیا۔ سہیمہ نے خاموش لہجے میں کہا، ہم اب چلتے ہیں۔ خاقان رک گیا۔ کہاں؟ کہیں بھی۔ کہیں بھی کا کیا مطلب؟ میں نوکری کر لوں گی، پہلے بھی کر سکتی تھی، اب بھی کر لوں گی۔ خاقان نے چند لمحے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ 2 بچے تمہارے ساتھ ہیں، علی ابھی خود بچہ ہے، ریحان ابھی پیدا ہوا ہے، تم کہاں جاؤ گی؟ سہیمہ نے دھیرے سے جواب دیا، مجھے دھتکارے ہوئے رہنا پسند نہیں ہے۔ خاقان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اتنا غصہ؟ پھر آہستہ سے بولا، میں نے کب کہا کہ میں تمہیں دھتکار کر رکھوں گا؟ سہیمہ خاموش رہی۔ خاقان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں کہوں کہ میں تو تمہیں دل سے لگا کر رکھوں گا تو کیا نہیں رہو گی میرے ساتھ؟ سہیمہ جیسے سن ہی نہ سکی، اس نے حیرانی سے خاقان کو دیکھا، کافی دیر تک دیکھتی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو مجھے ایسے چھوڑ کر گئے تھے جیسے دوبارہ کبھی دیکھیں گے بھی نہیں، پھر اب کیوں؟ اس کی آواز بھرانے لگی، اس لیے کہ میں نے آپ کی اولاد پیدا کی ہے، مجبوری میں اپنا رہے ہیں مجھے، یہ سوچ کر کہ چلو اولاد کے ساتھ ماں بھی صحیح۔ خاقان نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں سہیمہ، بات ایسی نہیں ہے۔ تو پھر کیسی ہے؟ میرے ساتھ کچھ دن گزارو، پھر تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے تمہیں مجبوری میں اپنایا ہے یا دل سے اپنایا ہے۔ سہیمہ کے رخسار سرخ ہو گئے، اس نے نظر چکا لی۔ چند لمحے بعد دھیرے سے بولی، اب اس بات کا کیا مطلب؟ خاقان اس کے قریب آ گیا، اس کی آواز میں پہلی بار غرور نہیں تھا، صرف پچھتاوا تھا۔ میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، امی کے جانے کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، میں نے تمہیں جانے بغیر فیصلہ سنا دیا۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا، پھر بولا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، بہت بار سوچا تھا کہ تمہارے پاس آؤں، تمہارے سامنے بیٹھ کر سب کچھ کہوں، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر اپنی غلطی قبول کر سکوں۔ سہیمہ خاموشی سے سنتی رہی۔ خاقان کی آواز مزید بھر گئی، خدا کی قسم، میں کچھ دنوں میں تم سے ملنے آنے والا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار سب کچھ ٹھیک کروں گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، قسمت تمہیں خود میرے سامنے لے آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، معاف کر دو مجھے۔ سہیمہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ وہی خاقان تھا جس نے کبھی اپنی غلطی ماننے کی کوشش نہیں کی تھی، آج وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سہیمہ نے ہلکی سی تلخی سے کہا، اتنی آسانی سے معاف کر دوں؟ خاقان خاموش رہا۔ آپ جانتے ہیں میں نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ آپ جانتے ہیں جب ہمیں گھر سے نکالا گیا تو میں کہاں کہاں بھٹکتی رہی اور کہاں کہاں بھٹکتی تھی؟ خاقان کی نظریں جھک گئیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے ہر تکلیف میں صرف ایک بات سوچی تھی کہ شاید میرے شوہر کو میری کوئی فکر نہیں۔ خاقان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سہیمہ نے ایک اور شکوہ کیا، جب آپ کی امی دنیا سے گئیں تب بھی آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کہاں رہوں گی، کیا کھاؤں گی، کیسے زندہ رہوں گی؟ خاقان نے دھیرے سے کہا، ہر الزام سچا ہے، میرے پاس اپنی صفائی میں کچھ نہیں۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، بس ایک موقع مانگ رہا ہوں، اپنی غلطیاں درست کرنے کا ایک موقع۔ سہیمہ نے حیرت سے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ جیسے انسان بھی معافی مانگتے ہیں؟
خاقان کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ محبت انسان سے وہ سب کچھ کروا دیتی ہے جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد سہیمہ نے آہستہ سے کہا، میں نے بہت انتظار کیا تھا، جانتا ہوں، بہت روئی بھی تھی، جانتا ہوں، اب دوبارہ رلایا تو؟ خاقان نے فوراً جواب دیا، پھر خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سہیمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ سنتے ہی خاقان نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ سچ؟ سہیمہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اگلے ہی لمحے خاقان نے بہت ہی احتیاط سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ سہیمہ نے بھی برسوں کی ناراضگی چھوڑ دی۔ اس نے اپنا سر خاقان کے سینے پر رکھ دیا۔ دونوں خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں پہلی بار جدائی نہیں تھی، صرف سکون تھا، صرف معافی تھی، صرف ایک نئی شروعات تھی۔ صبح کی دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ریحان ابھی سو رہا تھا، علی اسکول جا چکا تھا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ خاقان ہاتھ میں 2 کپ چائے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ سہیمہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے خاقان کو دیکھا تو فوراً کتاب بند کر دی۔ خاقان مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آج تمہیں کسی کام کی اجازت نہیں ہے۔ سہیمہ ہنس دی۔ یہ حکم ہے یا درخواست؟ یہ شوہر کا حکم ہے۔ اچھا، پھر بیوی بھی انکار کرتی ہے؟ خاقان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، میں نے نوکروں کو تنخواہ اس لیے نہیں دی کہ میری بیوی کام کرے۔ مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے تمہیں آرام کرتے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ سہیمہ نے شرارت سے کہا، پہلے تو آپ کو مجھے دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ خاقان نے دونوں کان پکڑ لیے۔ وہ خاقان مر چکا ہے۔ سہیمہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اتنی جلدی انسان بدل جاتا ہے؟ جب انسان کو اپنی غلطی سمجھ آ جائے تو بدل جانا چاہیے۔ سہیمہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اب تو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ خاقان نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب اگر کہیں جانا بھی پڑا تو تم میرے ساتھ جاؤ گی، تم، ریحان، علی، میری دنیا اب یہی ہے۔ سہیمہ خاموشی سے مسکرا دی۔ اسی وقت ریحان جاگ گیا۔ ننھی سی آواز سنتے ہی دونوں ایک ساتھ اس کے جھولے کی طرف بڑھے۔ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ سہیمہ ہنسنے لگی، پہلے میں اٹھاؤں گی۔ خاقان نے فوراً جواب دیا، بالکل نہیں، آج میری باری ہے۔ ہر وقت آپ ہی اٹھاتے ہیں کیونکہ میرا بیٹا ہے، صرف آپ کا۔ اچھا، ہمارا۔ سہیمہ نے ریحان کو گود میں لے لیا۔ ریحان مسکرا رہا تھا۔ خاقان کافی دیر تک دونوں کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کیا؟ اگر اس دن وہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے آ کر نہ لپٹتا تو شاید میں اپنی پوری زندگی کی سب سے بڑی نعمت کھو دیتا۔ سہیمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع تھا۔ ہاں، دوسرا موقع۔ دوپہر کے وقت خاقان نے ضد کر کے سہیمہ کو اپنے ساتھ کھانے کی میز پر بٹھا لیا۔ سہیمہ نے حیرت سے پوچھا، آیا کہاں ہے؟ میں نے اسے چھٹی دے دی۔ کیوں؟ آج اپنے بیٹے کو میں سنبھالوں گا۔ ریحان اس کی گود میں تھا۔ خاقان ایک ہاتھ سے ریحان کو سنبھالتا، دوسرے ہاتھ سے نوالا بنا کر سہیمہ کی طرف بڑھا دیتا۔ سہیمہ نے شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ لے گا۔ خاقان مسکرا دیا، دیکھنے دو، مجھے شرم آ رہی ہے۔ مجھے نہیں آ رہی۔ سہیمہ نے نوالا کھا لیا، پھر اس نے بھی ایک نوالا بنایا، خاقان کی طرف بڑھایا۔ اب آپ۔ خاقان نے مسکراتے ہوئے کھا لیا، پھر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، یاد ہے؟ کیا؟ امی نے ایک پلیٹ میں کھانا کھلایا تھا۔ سہیمہ بھی ہنس دی۔ ہاں، اس وقت آپ ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی نے سزا دی ہو۔ اب دیکھو۔ اس نے پلیٹ اپنی طرف سے سہیمہ کی طرف سرکا دی۔ اب پوری پلیٹ بھی تمہارے ساتھ بانٹ سکتا ہوں۔ سہیمہ نے آہستہ سے کہا، پہلے چہرے پر ناگواری تھی، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے پہلی بار بلا جھجک اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب بہت محبت نظر آ رہی ہے۔ خاقان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ رات کو دونوں گھر کی چھت پر بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، نیچے پورا شہر جگمگا رہا تھا۔ خاقان نے خاموشی توڑی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھے۔ اب بھی کوئی شکوہ باقی ہے؟ سہیمہ نے چند لمحے سوچا، پھر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔
پہلے تھا، بہت تھا، ہر سانس کے ساتھ تھا۔ خاقان خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن آپ نے معافی مانگی۔ وہ مسکرائی۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ علی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریحان کو دیکھ کر کیسے بدل جاتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ میری دوائی کا وقت مجھ سے بہتر یاد رکھتے ہیں۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ اللہ نے میرا ٹوٹا ہوا گھر دوبارہ آباد کر دیا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر خاقان کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب میرے دل میں کوئی دانہ نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، صرف محبت ہے۔ خاقان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ سہیمہ نے دھیرے سے کہا، مجھے وعدے سے زیادہ آپ پر یقین ہے۔ خاقان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم جانتی ہو مجھے اب سب سے زیادہ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ کس چیز سے؟ تمہیں دوبارہ کھونے سے۔ سہیمہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ وہ وقت گزر گیا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اب آپ جہاں ہوں گے وہیں میرا گھر ہوگا۔ خاقان نے اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ اور جہاں تم ہوگی وہیں میری پوری دنیا ہوگی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے رہے۔ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے گواہ تھے کہ کبھی نفرت اور غلط فہمی سے شروع ہونے والا یہ رشتہ اب سچی محبت، اعتماد، احترام، سکون کا خوبصورت نام بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ وقت جو کبھی زخموں کی یاد بن کر گزرا تھا اب خوشیوں کی وجہ بن چکا تھا۔ خاقان اور سہیمہ کی زندگی اب بالکل بدل چکی تھی۔ وہی گھر جہاں کبھی خاموشی اور فاصلے تھے اب بچوں کی ہنسی سے آباد رہتا تھا۔ صبح کا آغاز اب ایک نئی خوشی کے ساتھ ہوتا تھا۔ علی وقت پر اٹھتا، اسکول کی تیاری کرتا، اپنی کتابیں سنبھالتا، پھر خاقان کے پاس آ کر اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں سناتا۔ خاقان اس کی ہر بات غور سے سنتا، اسے ہمیشہ یہ احساس دلاتا کہ وہ اس گھر کا اہم حصہ ہے۔ ریحان بھی اب بڑا ہونے لگا تھا۔ اس کی ننھی شرارتیں پورے گھر کی رونق بن چکی تھیں۔ سہیمہ جب صبح تیار ہو کر دفتر جانے لگتی تو خاقان ہمیشہ اسے دروازے تک چھوڑنے آتا۔ سہیمہ نے اپنی تعلیم اور قابلیت کے مطابق دوبارہ کام شروع کر دیا تھا۔ شروع میں اسے تھوڑا خوف تھا کہ شاید گھر اور جاب دونوں ذمہ داریاں مشکل ہو جائیں گی، مگر خاقان نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ گھر صرف عورت کی ذمہ داری ہے، بلکہ وہ خود بھی بچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتا۔ ایک دن سہیمہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ خاقان کمرے میں آیا اور چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سہیمہ نے آئینے میں اس کی نظر محسوس کر لی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خاقان مسکرا دیا۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے زندگی کی سب سے خوبصورت چیز کو پہچاننے میں کتنی دیر کر دی۔ سہیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب بھی پرانی باتیں یاد کرتے رہتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ وہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کو کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ سہیمہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بدل گئی ہیں۔ خاقان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم نے بدل دیا ہے۔ شام کو جب سہیمہ دفتر سے واپس آتی تو ریحان دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا۔ علی بھی اپنی کتابیں چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ وہ دن بھر کی باتیں بتاتا، کبھی اسکول کا قصہ، کبھی کسی دوست کی بات، کبھی اپنی کامیابی۔ سہیمہ ہر بات سن کر مسکرا دیتی۔ ایک رات کھانے کے میز پر علی نے کہا، خاقان ابو سب سے اچھے ہیں۔ سہیمہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ علی نے فوراً جواب دیا، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اکیلا ہوں۔ خاقان خاموش ہو گیا۔ یہ الفاظ اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ اسے یاد تھا وہ دن جب یہی بچہ بھوکا بیٹھا تھا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ اگر علی اس دن اس کے پاس نہ آتا تو شاید وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سے محروم رہ جاتا۔ ایک چھٹی والے دن خاقان اور سہیمہ گھر کے صحن میں بیٹھے تھے۔ ریحان کھیل رہا تھا، علی اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، ہوا میں سکون تھا۔ سہیمہ نے آہستہ سے کہا، کبھی سوچا تھا ہماری زندگی ایسی ہو جائے گی؟ خاقان نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس انسان کو میں اپنے لیے اجنبی سمجھتا تھا وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن جائے گی۔ سہیمہ نے دھیرے سے کہا، اور میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس انسان کے الفاظ نے مجھے سب سے زیادہ دکھ دیا وہی ایک دن میرے سب سے بڑے سہارا بن جائیں گے۔ خاقان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے ایک موقع دیا۔ سہیمہ نے جواب دیا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس موقع کو قدر کی۔ رات کو دونوں بیلکنی میں کھڑے تھے۔
پورا شہر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ قاقا نے آہستہ سے کہا، سہیمہ جی، اگر مجھے زندگی دوبارہ ملے تو میں پھر بھی تمہیں ہی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہوں گا۔ سہیمہ نے مسکرا کر پوچھا، چاہے پہلی ملاقات میں آپ کو پسند نہ آئی تو؟ خاقان ہنس پڑا، نہیں، اب تو میں پہلی ملاقات میں ہی تمہیں پہچان لیتا۔ کیسے؟ کیونکہ کچھ لوگ دل کو پہچاننے میں وقت لیتے ہیں، مگر جب پہچان آ جائے تو پھر کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ سہیمہ خاموشی سے مسکرا دی۔ اسے اب ماضی کی کوئی شکایت نہیں تھی، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی درد، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سچی محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں ہوتی۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو بہتر بنا دے، جو غلطیوں کو ماننے کا حوصلہ دے، جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہو۔ خاقان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا تھا، سہیمہ نے اپنے صبر سے اس رشتے کو دوبارہ زندگی دی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف ایک رشتہ نہیں تھا، ایک گہرا اعتماد تھا، ایک ایسی محبت تھی جس میں احترام بھی تھا، ایک ایسا ساتھ تھا جس میں دونوں ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے تھے۔ ریحان کی ہنسی، علی کی کامیابیاں، سہیمہ کی مسکراہٹ، یہ سب خاقان کی دنیا تھی، اور خاقان سہیمہ کے لیے وہ شخص بن چکا تھا جس کے ساتھ زندگی گزارنا ایک خوبصورت خواب کی تعبیر لگتا تھا۔ کبھی ایک ضدی انسان اپنی ہی خوشیوں سے دور کھڑا تھا، پھر وقت نے اسے سکھایا کہ محبت زبردستی نہیں مانگی جاتی، محبت دل سے دی جاتی ہے، اور جب دل سے دی جائے تو ایک ٹوٹا ہوا رشتہ بھی دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ بن سکتا ہے۔ خاقان اور سہیمہ کی کہانی بھی ایسی ہی تھی، ایک غلط فہمی سے شروع ہوئی، درد سے گزری، صبر سے سنبھلی، پھر ہمیشہ کے لیے محبت بن گئی۔ محبت ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی کے مشکل راستوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ سچی محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک دوسرے کو سمجھنے، عزت دینے، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے اور بغیر کسی مطلب کے خیال رکھنے کا نام ہے۔ محبت انسان کو بدل دیتی ہے، ایک سخت دل انسان بھی محبت کی وجہ سے نرم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو دل سے چاہتا ہے تو اس کی خوشی اپنی خوشی لگنے لگتی ہے، اور اس کا دکھ اپنا دکھ محسوس ہوتا ہے۔ سچی محبت میں صرف ساتھ رہنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے خوابوں، خواہشوں اور کمزوریوں کو قبول کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ زندگی میں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی خوشیاں آتی ہیں اور کبھی آزمائشیں سامنے آتی ہیں، مگر جس رشتے کی بنیاد محبت اور اعتماد پر ہو، وہ مشکل وقت میں بھی قائم رہتا ہے۔ محبت معافی سکھاتی ہے، صبر دیتی ہے، اور انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو ہر حال میں اس کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ محبت ہے جس میں دکھاوے کے بجائے خلوص ہو، جہاں الفاظ سے زیادہ عمل بولتا ہو، اور جہاں دو دل ایک دوسرے کے سکون کی وجہ بن جائے۔ ایسی محبت زندگی کو خوبصورت یادوں سے بھر دیتی ہے۔